ایران نے اس جنگ میں ایک آرمی چیف نہیں بلکہ 31 آرمی چیف تعینات کر رکھے ہیں۔ ہر آرمی چیف کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی کمانڈ سے امریکی اڈوں اور اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال اور آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے روس کو تیل سے یومیہ $150 ملین اضافی آمدن ہونے لگی ہے۔ ٹرمپ کا المیہ یہ نہیں کہ وہ جنگ میں شکست کھا رہا ہے، المیہ یہ ہے کہ اسے ابھی تک معلوم نہیں کہ جیتنا کسے کہتے ہیں۔ امریکی میڈیا سوال اٹھا رہا ہے، وہ ایرانی عوام جو جنوری میں لاکھوں کی تعداد میں نکل کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، آج آخر سڑکوں پر کیوں نہیں ہے؟ ایران کی جنگی اسٹریٹجی موزیک نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ یہ موزیک اسٹریٹجی 12 دنوں سے پینٹاگون کے سر پر شکست کے بادلوں کی طرح منڈلا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران کو شکست دینے کے لیے امریکہ اور اسرائیل دونوں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایران کو کیسے مجبور کیا جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور اپنی شکست کو تسلیم کر دے۔ ایران مسلسل جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر سوال کا، ہر پریس سٹیٹمنٹ کا بالکل منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ اب امریکی فوج یہ کہتی ہے کہ اس جنگ سے متعلق جو تقسیم کی گئی تھی، پینٹاگون نے یہ تقسیم کی تھی، اس کو 4 ڈیفرنٹ فیزز میں تقسیم کیا گیا تھا اور یہ 4 فیزز الگ الگ ہیں۔ اس ملٹری اسٹریٹجی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فوری طور پر اسٹرائک کیے جائیں گے۔ یہ اسٹرائک 28 فروری سے شروع ہوئے اور مسلسل امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کی زمینی حدود کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ ایران کی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ تیسرا فیز حالات کو مستحکم کرنا، اسٹیبلائزیشن لانی ہے، اور آخری فیز جس کو چوتھا مرحلہ قرار دیا گیا ہے وہ ایگزٹ ہے، یعنی امریکی فورسز یہاں سے واپس چلی جائیں گی اور اس جنگ کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کانگریس کو دی جانے والی بریفنگز میں پینٹاگون نے خفیہ طور پر یہ بتایا کہ طے شدہ اہداف میں سے کتنے فیصد کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایک کانگریس عہدیدار کے مطابق یہ فوجی مہم طے شدہ شیڈول سے آگے چل رہی ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ دعویٰ پینٹاگون کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی جو پینٹاگون نے تشکیل دی، اب اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا کہ وہ جو ایران کے اندر توانائی کے انفراسٹرکچر ہیں، یعنی بجلی گھر جو ہیں، ان کو نشانہ بنا کے بلیک آؤٹ کیا جائے گا، جس پر انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے ایرانی حکومت نے یہ کہا کہ اگر ایران کو اندھیرے میں دھکیلا گیا تو پورا مشرق وسطی اندھیرے میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ تمام توانائی کے مراکز جہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی ترسیل کا نظام ہے، وہ ایران کے نشانے کے اوپر ہے، اور اگر ایسی حرکت ٹرمپ کی جانب سے کی گئی تو اس کا بڑا سخت جواب دیا جائے گا۔ اب اس جنگ کے دوران ایک طرف بیان در بیان آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان داغ کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شکست خوردہ کون ہے اور فاتح کون ہے۔ اسی دوران آج ابھی تھوڑی دیر پہلے G7 ممالک کا ورچوئل اجلاس ہوا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے G7 کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے کہا ایران میں اب کوئی ایسا اعلیٰ عہدیدار باقی نہیں رہا جو ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکے۔ عہدیداروں کے مطابق ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کمرشل جہازوں کو آپریشن شروع کرنے چاہیے اور ہمیں آئندہ چند دنوں میں یہ آپریشن مکمل کرنا ہوگا تاکہ آئندہ 5 سال تک ایران کے ساتھ دوبارہ کسی قسم کی جنگ نہ ہو۔ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی کسی خام خیالی کے اندر ہیں۔ G7 کے رہنماؤں کے ساتھ وہ خطاب کر رہے ہیں اور G7 کے رہنماؤں کا یہ مطالبہ تھا کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے اور اس کو کھولنے کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایران تو شکست خوردہ ہو چکا ہے، اس شکست کا اعلان کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ ایرانی فوجی عہدیدار موجود ہی نہیں ہے۔ جناب، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ ایران کے صدر بھی زندہ ہیں اور ایران کے نئے سپریم لیڈر بھی زندہ ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کوئی اعلان کرنا ہوگا وہ ضرور کر دیتے، بلکہ آپ سے سخت مطالبات کیے گئے ہیں۔ وہ 3 مطالبات جو ایرانی صدر کی جانب سے کیے گئے کہ ایرانیوں کے لیجیٹیمیٹ رائٹس جو ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور اس جنگ کی ریپرکشنز کے طور پر، تاوان کے طور پر اسرائیل اور امریکہ مشترکہ طور پر مالی
معاوضہ ادا کرے جو نقصان کیا گیا ایران کا، اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ کسی بھی قسم کی جنگ سے بچنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل گارنٹر جو ہے وہ سامنے لانا ہوگا. وہ انٹرنیشنل گارنٹر اس بات کی ضمانت دے گا کہ آئندہ مستقبل میں کوئی ایسی جنگ مسلط نہیں کی جائے گی. اور آپ جو ہے G7 کے اجلاس کے دوران ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو فاتح ہو گئے ہیں، بس اس فتح کا اعلان ایران سے ہونا ہے اور اعلان کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں. یہ حماقت پر مبنی بات ہے. اور امریکی میڈیا تو خود جو ہے بڑے سخت ٹرائل اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کی کر رہا ہے. اس میں صرف میڈیا مبصرین نہیں ہیں بلکہ اس میں امریکی سینیٹرز بھی شامل ہیں، امریکی سیاستدان شامل ہیں، ڈیموکریٹ شامل ہیں، انٹلیکچوئل کلاس شامل ہے. وہ ٹرمپ کو بڑے آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. G7 سمیت جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کا بھی دباؤ ہے امریکہ کے اوپر، ٹرمپ کے اوپر، کہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. اور اسی چیز کو روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چل رہی ہے، امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل پر جو ہیں وہ عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں، یعنی یہ پابندیاں ختم کر دی ہیں. اور روسی تیل پر پابندیوں کی یہ چھوٹ 11 اپریل تک رہے گی. بدقسمتی ہے کہ اس اقدام سے روس کو فائدہ ہو سکتا ہے. امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی تیل کی سپلائی گزشتہ ہفتے 16 لاکھ بیرل سے بڑھ کر 2.17 کروڑ بیرل پہنچ گئی ہے. چین نے روس سے 1.24 کروڑ بیرل تیل خریدا ہے، جبکہ بھارت کی خریداری 2 لاکھ بیرل اضافے سے 86 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی ہے. ترکیہ کی بندرگاہوں پر روسی تیل کی ترسیل 7 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی ہے. امریکی چھوٹ ملنے کے بعد انڈین کے ساحلوں پر 3 کروڑ بیرل روسی تیل پہنچا ہے. انڈیا آئندہ ہفتے 50 لاکھ بیرل روسی تیل مزید خریدنے والا ہے. مشرق وسطیٰ میں اس جنگی صورتحال اور ابنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے روس کو تیل سے یومیہ $150 ملین اضافی آمدن ہو رہی ہے. یعنی ایران کی اس حوالے سے ایک بڑی فتح ہے کہ ایران نے امریکہ کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ امریکہ اپنے بدترین دشمن روس کو بھی اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ وہ تیل سپلائی کر سکتے ہیں، اور ممالک کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ روس سے تیل خرید سکتے ہیں. اسی طرح پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے اوپر اور امریکی فوجی اڈوں کے اوپر اپنے میزائل داغنے کی رفتار نہ تو کم کی ہے اور نہ اس کو ختم کیا ہے. پاسداران انقلاب نے مقبوضہ فلسطین میں پالمہیم ایئر بیس جو تل ابیب کے قریب واقع ہے اور اسرائیلی خفیہ ادارے شن بیٹ جس کو شاباک کہا جاتا ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے. تباہ کن ڈرونز کے ذریعے اسرائیلی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے. اسرائیل کا آئرن ڈوم ایران نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو ہنگامی طور پر جنوبی کوریا میں جو تھاٹ سسٹم انسٹال کیا گیا تھا اس کو وہاں سے اٹھا کر اسرائیل منتقل کیا گیا. امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری سے لے کے اب تک ایران کے اوپر مسلسل بمباری کی ہے، اور اس بمباری کے نتیجے اور حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 1230 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سینکڑوں معصوم بچے بھی شامل ہیں. 6000 سے زیادہ افراد اس وقت جو ایرانی ہیں وہ اس جنگ کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں. امریکہ نے کیا کیا ہے کہ پورے ملک میں تقریباً 2000 مقامات پر یہ حملے کیے ہیں ایران کے مختلف شہروں کے اندر، اور یہ حملے سویلین آبادیوں پر کیے گئے ہیں جو کہ جنگی جرائم کے اندر شمار ہوتا ہے اس کا. اور یقیناً اس کا مقدمہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گا اور چلانا بھی چاہیے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اپنی رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ایران میں ہیلتھ سینٹرز پر 13 حملے کیے گئے ہیں. ان میں خاتم الانبیاء ہسپتال، موتھاری ہسپتال، ولی اثر ہسپتال اور گاندھی ہسپتال پر براہ راست حملے کیے گئے. ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے 9 مراکز بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں. یونیسیف کے مطابق 5 مختلف مقامات پر اسکولوں میں ہونے والے حملوں میں 12 مزید بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں. یہ اس اسکول سے الگ ہے جس کے اندر 106 معصوم بچے شہید کر دیے گئے تھے. مجموعی طور پر اب تک ایران اور امریکہ نے اپنی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 اسکولوں اور 10 ہسپتالوں پر حملے کیے ہیں. لیمٹ شہر میں لڑکیوں کی پریکٹس کے دوران ایک سپورٹس ہال پر بھی بمباری کر دی گئی جس میں 18 لڑکیاں شہید ہو گئیں. اسی طرح پارند تہران کے جنوب مغرب میں 2 اسکولوں پر بھی حملے ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے خاص طور پر ہسپتالوں، اسکولوں اور ریڈ کریسنٹ کے مراکز کو نشانہ بنانے کی بڑی سخت اور شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور یورپ بین الاقوامی انسانی قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی بار بار بات کرتے ہیں، لیکن اس پورے جنگ کے اندر ان کی انسان دشمن پالیسی بالکل واضح ہو گئی ہے اور ان کی ننگی جارحیت پوری دنیا آج اس جدید دور میں دیکھ رہی ہے۔ یہ سامراجی پالیسی ہے، آسمان سے پورا دن موت اور تباہی جو ہے اس کو زبردستی برسایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بالکل ایسے ہی جیسے اب وہ ایران کے اوپر جنگ نافذ کر کے بیٹھا ہے، ایسے ہی عراق جنگ میں 6 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے 2 سال سے زیادہ عرصے سے غزہ پر جو مسلسل بمباری کی، وہاں پر اسکول، ہسپتالوں اور سویلین آبادیوں کے اوپر جو حملے کیے، وہ اسی چیز کے مترادف ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک الگ سے یہ مقدمہ بھی زیر غور ہے اور اس مقدمے پر کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ عراق وار ہو، لیبین وار ہو، افغانستان وار ہے، غزہ ہے اور اب ایران ہے، یہ سارا پلاٹنگ بتا رہی ہے کہ یہود و نصارہ دونوں مل کر کس طرح سے اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر انہیں شہید کر رہے ہیں اور ان کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ابھی تک دنیا کو یہ نہیں بتا سکے واضح طور پر کہ آخر انہوں نے یہ جنگ کس لیے مسلط کیا ہے۔ جن باتوں کا دعویٰ کیا گیا، اس دعوے کے اگینسٹ کوئی ثبوت کسی بھی فورم کے اوپر نہ کانگریس میں پیش کیے گئے، نہ سینٹ میں پیش کیے گئے اور نہ ہی میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ صرف بیانات کی حد تک ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے عراق جنگ کے اندر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنایا گیا تھا اور پھر برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے قوم سے معافی مانگی تھی کہ انہیں غلط اور جھوٹی رپورٹس دی گئی تھیں۔ ایسے ہی ڈیپ سٹیٹ نے ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر دھکیل دیا ہے اور اس کا جو پہلا دھچکا دنیا کو لگا وہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ تیل کی قیمتیں بڑھی تو مہنگائی کی ایک تھوڑا سا جھٹکا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اسٹریٹجک ذخائر سے 172 ملین بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق تیل کی فراہمی اگلے ہفتے سے شروع کی جائے گی۔ عالمی توانائی ایجنسی کے جو 32 رکن ممالک ہیں، انہوں نے مجموعی طور پر 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے اور حکام کے مطابق آئندہ سال کے دوران اسٹریٹجک ذخائر میں 200 ملین بیرل تیل دوبارہ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ امریکی انتظامیہ پر امریکی اخبارات اور چینلز جو اس وقت انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں وہ بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز جیسے ایک بڑے اخبار نے جو ہے وہ اپنا اداریہ لکھ چھوڑا ہے اور اس اداریے کے اندر انہوں نے ٹرمپ کو بڑے آئینی ہاتھوں سے نمٹا ہے اور خاص طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ایران کے ریٹیلیشن کی وجہ سے ہر طرف پھیل گئی ہے اور مسلسل میزائل برس رہے ہیں، ڈرون چل رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر مسلسل ایران جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، خلیجی ممالک پر حملے ہو رہے ہیں، ابنائے حرمت سے گزرنے والی جو تجارت ہے وہ تقریباً ٹھپ ہو گئی ہے۔ خلیجی ریاستیں تیل اور گیس کی پیداوار کم یا بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں اور سب سے المناک بات یہ ہے کہ انہی خلیجی رہنماؤں نے ٹرمپ کو حملے سے پہلے خبردار کیا تھا، منع کیا تھا، کہا تھا خطے میں آگ لگے گی، ٹرمپ نے نہیں سنا اور اب فاکس نیوز پر حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ایران نے ان ملکوں پر حملہ کیوں کیا جنہوں نے ایران پر حملہ نہیں کیا تھا۔ امریکی میڈیا سوال اٹھا رہا ہے، وہ ایرانی عوام جو جنوری میں لاکھوں کی تعداد میں نکل کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، آج سڑکوں پر نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ بمباری میں لوگ انقلاب نہیں لاتے، زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹرمپ کی اس جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں ایران کی پوری قوم متحد ہو گئی ہے اور وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی حکومت گرانے کے بجائے اسے اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ بیرونی حملے نے اندرونی مزاحمت کو دفن کر دیا ہے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ اب ٹرمپ کے لیے فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ اس کے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو جنگ جاری رکھے، اگر جنگ جاری رکھے گا تو توانائی کا بحران عالمی معیشت کو تباہ کر دے گا، ہلا کے رکھ دے گا، تیل کی قیمتیں امریکی عوام کی جیب جلائیں گی،
اور مڈ ٹرم الیکشن جو ہونے والا ہے اس میں ریپبلکن پارٹی کو شکست ہوگی، اور اگر ریپبلکن پارٹی کو شکست ہوتی ہے تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہوگی، اور ٹرمپ کی امپیچمنٹ اگر ہو گئی تو پھر امریکی تاریخ میں یہ مقدمہ اور یہ امپیچمنٹ ایسا تاریخ رقم کرے گا، مرتب کرے گا کہ آئندہ مستقبل میں امریکی صدر کم از کم کبھی ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا اس وقت المیہ یہ نہیں کہ وہ جنگ ہار رہا ہے، المیہ یہ ہے کہ اسے ابھی تک معلوم نہیں کہ جیتنا کسے کہتے ہیں۔ یہ فائنینشیل ٹائمز کے یہ اداریے کی لائنز ہیں، اور وہ کہتا ہے فائنینشیل ٹائم کیونکہ جنگ اس وقت ہاری جاتی ہے جب لڑنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے۔ اب ایران جو ہے اسے تو معلوم ہے کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ شیطان بزرگ کے خلاف لڑ رہا ہے، اسے معلوم ہے وہ سامراج کے خلاف، استعماریت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس کے لیے وہ اب سے نہیں، وہ گزشتہ 5 دہائیوں سے اپنی جنگی حکمت عملی کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو بڑی ٹرم پاپولر ہے آج کل مبصرین کے درمیان اور تجزیہ نگاروں کے درمیان، وہ موزیک ہے، یعنی موزیک دفاع ایران کی عسکری سوچ میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس کا بنیادی اصول بالکل سادہ ہے، جنگی میدان کو اس طرح مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ دشمن ایک ہی وقت میں پوری فوجی قوت کو ختم نہ کر سکے۔ موزیک دفاع کے تحت ایران نے 31 بڑے فوجی کمانڈر کے تحت مراکز بنا رکھے ہیں، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 31 آرمی چیف ہیں۔ ایک کمانڈ، ایک آرمی چیف جو فوج کا سربراہ بھی ہے وہ تہران میں ہے، یعنی دارالحکومت کے لیے، اور 30 کمانڈ جو ہیں وہ ایران کے 30 صوبوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں، یعنی عملی طور پر 31 کمانڈرز اور آرمی چیف ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں جنگی کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں۔ اس اسٹریٹجی کی جڑیں بنیادی طور پر عراق ایران وار تک جاتی ہیں۔ اس جنگ نے ایران کی فوجی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب کسی ملک کا کمانڈ سسٹم بہت زیادہ مرکزی ہو تو طاقتور روایتی فوج کے سامنے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ 8 سالہ جنگ کے دوران ایرانی جنگی ماہرین نے یہ سیکھا کہ بقا صرف بڑی فتوحات سے نہیں بلکہ صبر، طاقت کو مختلف جگہوں پر پھیلانے اور طویل عرصے تک حملے برداشت کرنے کی صلاحیت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں 28 فروری کے حملے میں فوج کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو مار دیا گیا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد ایران نے اپنے آپریشن صادق 4 کا اعلان کیا اور امریکہ کے فوجی اڈوں اور اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور جواب دیا۔ یہ اسی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ یہ تصور امریکی دفاعی ادارے ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی یعنی ڈارپا کی جو تیار کردہ اسٹریٹجی ہے موزیک وار فیئر سے بھی کچھ حد تک ملتی جلتی ہے۔ اس سسٹم میں بہت سے چھوٹے خود مختار یونٹ ہیں جو مختلف علاقوں میں تعینات ہیں۔ یہ یونٹ ضرورت پڑنے پر خود بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر مرکزی کمان کو نشانہ بنایا جائے تو باہر کے یونٹ ہی مرکز کا کردار ادا کرنے لگتے ہیں، یعنی فوجی طاقت ختم نہیں ہوتی بلکہ صرف اپنی جگہ بدل لیتی ہے اور دوبارہ منظم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 28 فروری کے حملے میں فوجی لیڈرشپ کے شہید ہونے کے باوجود ایران کی جنگی صلاحیت اور جوابی حملے کرنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی۔ یہی بات اسرائیل اور امریکہ کے لیے سر درد بنی ہوئی ہے کہ اب اس کو کیسے نمٹا جائے، اور ابھی تو ابنائے ہرمز کے حوالے سے ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر یہاں پر کسی بھی قسم کی فوج کشی کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران اس کا سخت جواب دے گا۔ اور امریکہ نے، ٹرمپ نے تو یہ بیان بھی دیا ہے کہ ابنائے ہرمز کے سمندر کے اندر نچلی تہوں کے اوپر ایران جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے، اور متنبع کیا کہ اگر یہ سرنگیں بچھائی گئیں تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ فی الحال تو ابراہم لنکن کے اوپر ایران نے اپنا حملہ کر دیا ہے، اور جیرالڈ فورٹ جو ہے وہ بھی اس وقت خطے میں بہت دور ہے، اور ابراہم لنکن بھی بہت دور ہے۔ زمینیں امریکہ کو مل نہیں رہی، مشرق وسطیٰ اور خلیجی ریاستیں امریکہ کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے، یورپی یونین بھی ہاتھ نہیں پکڑا رہی، جنوبی کوریا کو بھی امریکہ نے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور وہاں سے تھاڈ سسٹم اٹھا کے اسرائیل لے آئے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کا دفاعی سسٹم کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا کہ ان کو ایک دوسرے ملک سے ڈیفنس سسٹم منگوانا پڑ رہا ہے۔
مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ شکست کے قریب ہے. امریکہ کو الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک پر آنا پڑے گا, اور اس دفعہ جب امریکہ ٹیبل ٹاک پر آئے گا تو امریکہ کی پوزیشن ماضی کی نسبت بہت مختلف اور کمزور ہوگی. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.